تلاوت کی ہے۔ ان میں اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے کمال کو بیان کیا کہ اس نے انسان کو کس صورت پہ پیدا کیا، کس حسن کے ساتھ پیدا کیا اور کس کمال کے ساتھ پیدا کیا۔ ہمیں چونکہ اس نعمت کا ادراک نہیں ہے کہ ہمارے بنانے والے نے ہمیں اپنی 18,000 مخلوقات میں سے ہماری طلب اور چاہت کے بغیر ہمیں افضل بنا دیا۔ یوں تو اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن حکیم میں اس نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس نے تم پہ یعنی ہم پہ اتنے کرم کیے ہیں کہ وہ گنتی سے باہر ہے، انکاؤنٹیبل ہے۔ لیکن 4 احسانات ایسے ہیں کہ جو سب سے بڑے ہیں اور ان میں عجیب حسن ترتیب ہے۔ بات تو 2 پہ بھی ختم ہو سکتی ہے، مگر میں چونکہ وضاحت کے ساتھ بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے جیسے ہیں وہ بھی سمجھ جائے، سب کو سمجھ آ جائے۔ اس لیے میں 4 چیزوں کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم پہ 4 سب سے بڑے احسان کیے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی خطاب سن رہی ہیں جیسا کہ مجھے بتایا گیا، تو وہ بھی توجہ سے سنیں، میں انہیں بھی کچھ دے کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ پہلا احسان اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کیا کہ اس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا کیا۔ اب ایمان سے سوچئے اور بتائیے کہ کیا ہم نے دعا مانگی تھی کہ مولا ہمیں انسان بنانا؟ کیا ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ہمیں انسان بنانا؟ دعا کیسے مانگ سکتے تھے؟ ہمارا تو وجود ہی نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا، تو ہمارا وجود ہی نہ تھا، تو ہم دعا کہاں سے کرتے؟ نہ ہم ہوتے تو دعا کرتے، نہیں تھے تو دعا کیسے کرتے؟ تو ہماری دعا کے بغیر اس نے ہمیں انسان بنا دیا۔ یہ لائق توجہ بات ہے، ہماری طلب کے بغیر اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا، یعنی 18,000 قسم کی مخلوق سے افضل بنا دیا۔ یہ جو ہم انسان بنے اور 18,000 مخلوق سے افضل بنے، تو یہ بتائیے، سوچ کر بتائیے، بات تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ کہ 18,000 مخلوق سے افضل بنے، ہم اشرف بنے اور برتر بنے 18,000 قسم کی مخلوق سے، تو یہ ہم نے چاہا یا اس نے چاہا؟ بولیے، اس نے چاہا۔ اس نے کیا چاہا کہ ہم 18,000 مخلوق سے افضل بنے۔ ہماری طلب کے بغیر اس نے اتنا افضل بنا دیا، ہماری چاہت کے بغیر اس نے اتنا افضل بنا دیا کہ ہم نے نہیں چاہا، ہم نے طلب نہیں کی، ہم نے دعا نہیں مانگی، خود اس نے چاہا کہ ہم افضل ہو جائیں۔ تو
اب ایمان سے بتائیے کہ محبت کی ابتدا ہم نے کی یا اس نے کی؟ ہم نے پہلے اسے چاہا یا اس نے پہلے ہمیں چاہا؟ محبت کی ابتدا تو اس نے کی کہ ہماری طلب اور چاہت کے بغیر ہمیں اس نے انسان بنا دیا۔ اگر چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ چاہتا تو ہمیں گٹر کا کیڑا بنا دیتا، ہمارا کوئی زور تھا؟ چاہتا تو ہمیں مکھی اور مچھر بنا دیتا، مگر اس نے خود چاہا کہ ہم 18,000 مخلوق سے افضل بن جائیں، افضل بن جائیں۔ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے اس نے انسان بنا کے کتنا بڑا احسان کیا، اس طرف دھیان نہیں ہے کہ اس نے انسان بنا کے کتنا بڑا احسان کیا۔ حضرت با یزید بسطامی گلی میں جا رہے تھے، کتا بیٹھا تھا، جب آپ قریب سے گزرے تو اس کتے نے اپنی زبان میں کوئی بات کی، حضرت با یزید وہاں سر پکڑ کے نہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ مریدوں نے کہا حضرت کتے نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے فرمایا یہ کتا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ با یزید مجھے ایک بات کا جواب دے کہ تیری وہ کیا نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کیا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ بتائیے ہماری کوئی نیکی تھی کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا؟ اور جانوروں کا کوئی جرم تھا کہ انہیں جانور بنا دیا؟ تو کتا مجھے کہہ رہا ہے با یزید مجھے بتا تیری وہ کون سی نیکی تھی کہ مالک نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا کون سا جرم تھا کہ مجھے کتا بنا دیا؟ تو فرماتے ہیں اس بات کا جواب نہیں تھا میرے پاس۔ پھر کتا مجھے کہنے لگا با یزید اپنے انسان ہونے پہ تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ تو اس مالک کی مرضی ہے جس نے تجھے انسان بنا دیا اور مجھے کتا بنا دیا۔ کیونکہ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ سمجھ رہے؟ نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی۔ ایمان سے بتائیے کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے کتا اور بکری برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار دونوں مخلوق ہے نا؟ کس کی؟ اللہ کی۔ دونوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ بکری بھی اسی نے پیدا کی، اور کتا بھی، اور شیر بھی اسے نے پیدا کیا۔ تو جب تینوں اللہ کی مخلوق ہیں، تینوں اللہ کی مخلوق، تو پھر کتا اور شیر حرام کیوں ہے اور بکری حلال کیوں ہے؟ یہ غور سے سنیے، جب تینوں اللہ کی مخلوق ہیں اور پیدا تینوں کو اللہ نے کیا، تو کتا حرام کیوں ہے، شیر حرام کیوں ہے، اور بکری حلال کیوں؟ تو علماء نے لکھا، فقہاء نے، کہ فلسفہ یہی ہے کہ بنانے کے بعد جس شے کو نگاہ یار نے پسند کر لیا حلال ہو گئی، جسے یار نے رد کر دیا حرام ہو گئی۔ یہی فلسفہ ہے حلال و حرام۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا ہے شیر بھی حرام اور کتا بھی حرام، آپ کے ذوق طبع کے لیے ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، ہیں دونوں حرام، لیکن کسی کو شیر کا بچہ کو تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور کتے کا بچہ کو تو گلا ناپتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ سوچتے رہنا، پھر آیا تو مجھے بتا دینا اس کا جواب کیا ہے۔ بھائی شیر بھی حرام، کتا بھی حرام، کسی کو شیر کا بچہ کہو تو بہت خوش ہوتا ہے، اور کتے کا کہو تو وہ کہتا ہے مجھے گالی دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو سمجھتے رہنا، ابھی میں آگے نہ چلتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلام، یہی فلسفہ حلال و حرام
نگاہ یار نے جسے پسند کر لیا حلال ہو گئے، جسے رد کر دیا حرام ہو گئے۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھا دوں، امام الانبیاء کے غلاموں، مکے کا وڈیرا ہے، رنگت بڑی گوری ہے، شملہ بڑا اونچا ہے، ذات بھی اونچی ہے، سردار ہے، اور نبی کا سگا چچا ہے ابو لہب، سمجھ رہے ہیں؟ مگر نگاہ یار نے رد کر دیا تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ادھر حبشہ کا بلال ہے، رنگت کالی ہے، ناک چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، نگاہ یار نے پسند کر لیا تو جنت کا مالک ہو گیا۔ جسے نگاہ یار پسند کر لی، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اپنی طلب سے اور اپنی چاہت سے 18,000 مخلوق پر فضیلت دے دی۔ کتنا بڑا احسان کیا انسان بنا کے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نہ بننے پہ جا رہے تھے، بننے پہ۔ آپ نہ سمجھے کہ یہ جانور ہی ہوتے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اب کتنی خبریں ہیں یہ سننا ذرا۔ بننے پہ جا رہے تھے، بننے پہ تو بننا اتنا ہی تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی شے گزر سکتی تھی۔ آپ جا رہے تھے نا بننے پہ، ادھر سے یہ جا رہے تھے، ادھر سے کتا آ رہا تھا۔ اب بننے کے دونوں طرف جو زمین تھی اس میں کیچڑ تھا، اب ایک ہی شے گزر سکتی تھی ایک وقت میں۔ آپ کھڑے ہو گئے کہ کتا بننا چھوڑ کے نہ نیچے اتر جائے کیچڑ میں اور میں گزر جاؤں، کتا کھڑا ہو گیا کہ وہ بننا چھوڑ دیتا کہ میں گزر جاؤں۔ تھوڑی دیر نہ دیکھتے رہے دونوں ایک دوسرے کو۔ اللہ والوں سے نا یہ چیزیں باتیں کرتی ہیں۔ تو کتے نے کہا عبد الرحیم بننا کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ نے فرمایا نظر نہیں آ رہا نیچے کیچڑ ہے، اگر میں بننے سے اترا میرے کپڑوں کو کیچڑ لگ جائے گا، گندے ہو جائیں گے، اور تو پہلے ہی ناپاک ہے، تو پہلے ہی ناپاک ہے، تو پہلے ہی گندا ہے، اگر تو اتر جائے تو پھر تیرے اگر کیچڑ لگ گئی جسم کو تو کیا ہو جائے گا؟ تو بننا چھوڑ دے نا۔ کتے کو میں نے کہا بننا کیوں نہیں چھوڑتے؟ امام الانبیاء کے غلام شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کتا مجھے کہنے لگا عبد الرحیم بہتر یہ ہے بننا تو ہی چھوڑ دے، تیری بہتری کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں کہ اگر بننا میں نے نہ چھوڑا اور تو بننے سے اترا تو تیرے کپڑوں کو کیا لگے گا؟ کیچڑ لگے گا، مگر وہ کیچڑ جو کپڑوں کو لگے گا نا ایک لوٹے سے دھل جائے گا، آدھی بالٹی پانی سے دھل جائے گا۔ لیکن اگر میں نے بننا چھوڑا اور تیرے دل کو تکبر کی گندگی لگ گئی، سمجھ رہے؟ تو پھر 7 سمندر بھی اسے نہیں دھو سکیں گے، اس لیے تو ہی چھوڑ دے۔ سمجھ رہے؟ یہ تکبر جو ہے نا، کبر، ایک ذرہ برابر بھی انسان میں آ گیا تو انسان جنت نہیں جا سکے گا۔ فالجنت علیہ حرام، حضور نے فرمایا جنت اس پہ حرام ہو گئی جس میں تھوڑی سی بھی میں اور تکبر آ گیا۔ اسی لیے جہنم پھینکا جائے گا متکبر، تاکہ وہ کھوٹ نکل جائے اور جنت کے قابل ہو جائے۔ اب سوچئے ہمارے اندر کتنی میں ہے، کتنی میں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں،
یہ اللہ رب العزت کا پہلا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، انسان بنا دیا۔ اور دوسرا احسان اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے بھی بڑا کیا کہ اس نے ہمیں مومن بنا دیا۔ اس نے ہمیں ایمان والا بنا دیا کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اب اگر صرف انسان بناتا اور ایمان نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ وقودها الناس والحجارہ، فرمایا جہنم کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان بھی بنائے اور پتھر بھی۔ صرف انسان ہوتے تو پھر ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جاتے، مگر اس نے اس پہلے احسان سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں ایمان عطا کیا، ہمیں مومن بنایا۔ اور تیسرا احسان وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اس نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا، اس نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنایا، نوح علیہ السلام کی امت کا مومن نہیں بنا، ورنہ ہمارے جو کرتوت ہے نا نوح علیہ السلام کی امتی ہوتے کب کے رگڑے جا چکے ہوتے، کب کے مارے جا چکے ہوتے۔ اس کا تیسرا احسان یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا، ہمیں تاجدار کائنات کا امتی بنایا۔ اور یہ اتنا بڑا احسان، اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں ہے، اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں۔ میں دکھاتا ہوں 11 نبیوں نے رب سے دعا مانگی، 11 نبیوں نے، مفسرین نے لکھا 11 نبیوں نے دعا مانگی، مولا ہمیں نبی نہ بنایا ہوتا، مصطفیٰ کا امتی بنایا ہوتا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، کتنا بڑا درجہ ہے۔ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے، نور کے لگے ہوئے تخت بنے ہوئے نور کے، اس پر انبیاء بیٹھے ہوں گے۔ یہ اچانک تخت سے کھڑے ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عرض کریں گے میرے مولا مجھے اجازت دے، یہ غور سے سننا، قدر کرو تاجدار کائنات کی غلامی کی۔ عرض کریں گے ابراہیم علیہ السلام مولا مجھے اجازت دے، اللہ فرمائے گا کس بات؟ مولا اجازت دے کہ میں نبیوں کی صف سے نکل کر تیرے حبیب کی امت کی صفوں میں چلا جاؤں۔ اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیری ساری توجہات ان کا رخ امت مصطفیٰ کی طرف، اتنا بڑا احسان کیا۔ یہ تیسرا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اب جتنے امتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب مومن ہیں، 73 فرقے ہیں نا امت میں، تو سارے کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا 4 میں اس بات سمجھ آ جائے گی کھل کے آپ کو۔ ہر کوئی کہتا ہے میں مومن ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں اس نے چوتھا احسان یہ کیا جو پہلے تینوں سے بڑا ہے، تینوں سے بڑا ہے، وہ ہم پہ کیا کیا کہ اس نے ہمیں بد مذہب نہیں بنایا، اہل سنت بنایا، یار کا غدار نہیں یار کا وفادار بنایا۔ اس لیے میری ماں بہنوں بیٹیوں اور میرے جوانوں اور بزرگوں اپنے بختوں پہ ناز کرو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے کہ اس نے تمہیں اہل سنت بنایا، بد مذہب نہیں بنایا، اس نے تمہیں گستاخ نہیں یار کا مؤدب بنایا۔ اگر ہمیں امت رسول میں پیدا کر کے رافضی یا خارجی بنا دیتا جہنم پھر بھی مقدر ہو جاتا، پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ تو یہ اس رب نے کرم کیا کہ ہمیں اہل سنت بنایا، اہل السنت والجماعہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ٹائٹل عطا کیا اور یہ لیبل عطا کیا
اور یہ نام عطا کیا. تو یہ اللہ رب العزت کے بہت بڑے احسانات. اب پہلے احسان کے حوالے سے بات سنیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف بنایا. ایک دور میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اسے محبت میں آ کے کہہ دیا، بیوی کو محبت میں کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاقیں. محبت میں آ کے بیوی کو کہہ دیا تجھے 3 طلاقیں ہوں اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو. اس نے کہہ دیا. بیوی کو کہنے لگا پیاری لگی نا، بہت پیاری لگی. تو کہنے لگا تو اتنی خوبصورت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو پھر تجھے طلاقیں ہوں، 3 طلاق. اب کہہ تو بیٹھا لیکن پھر سوچنے لگ گیا کہ اب میری بیوی چاند سے خوبصورت تو ہے نہیں، جو چمک اس میں تو نہیں. اب 3 طلاقیں میں نے ڈال دی. اب اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر تو طلاقیں ہو گئی، گھر اجڑ گیا. بہت سے لوگ آتے ہیں نا اسی طرح، وہ پھر کہتے ہیں کہ بہت غصے میں تھا جب کہا تھا. تو امام الانبیاء کے غلام اب وہ اٹھ کے مسئلہ پوچھنے کے لیے نا علماء کے پاس گئے. ایک مجلس میں پہنچے جہاں امام شافعی کے ماننے والے بھی بیٹھے تھے، علماء مالکی بھی بیٹھے تھے، حنبلی بھی بیٹھے تھے، اور ایک امام اعظم کا شاگرد بھی بیٹھا تھا جن کے ہم ماننے والے، حنفی بھی بیٹھا تھا. اس نے جا کے کہا بھئی میں نے اپنی بیوی کو پیار میں آ کے کہہ دیا ہے بھئی اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق. تو علماء کرام اب آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، اب آپ بتائیے کہ طلاقیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. جو مالکی تھے، جو حنبلی تھے، جو شوافع میں سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی، بیوی فارغ ہو گئی. کیونکہ ظاہر ہے بیوی ہے، چاند تو نہیں ہے، اور جو اس میں چمک دمک ہے وہ بیوی میں تو نہیں ہے. تو طلاقیں ہو گئی تینوں. امام اعظم کا شاگرد خاموش. انہوں نے کہا تو کیوں نہیں بولا؟ اس نے کہا تم غلط بولے، میں اس لیے ساتھ نہیں بولا. انہوں نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میرا کہنا یہ طلاقیں نہیں ہوئی، نہیں ہوئی طلاق. انہوں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کمزور دلیل نہیں ہے، میرے پاس دلیل رب کا قرآن ہے. یہی جو خطبہ میں نے آیت پڑھی، اس نے کہا قرآن میں جس رب نے چاند بنایا، جس نے سورج بنایا، وہ اعلان کر رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. احسن یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے. اللہ فرماتا ہے اپنی مخلوقات میں سے جس کو سب سے زیادہ حسن دیا وہ انسان ہے. سمجھ آ گیا؟ اللہ رب العزت نے جو ہمارا سٹرکچر بنایا، ہمارا ڈھانچہ بنایا، حیات قضائیہ بنائی، جس طرح ہماری شکل و صورت بنائی، امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے ایسا کسی اور کو حسن نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے انسان کو سب سے بہتر شکل و صورت پہ میں نے پیدا کیا. اور یہاں ایک عاشق کی بات کرتا جاؤں. اب گستاخ بھی ہوتے ہیں نا، وہی کہ اللہ نے ہمیں مؤدب بنایا، گستاخ نہیں بنایا. گستاخ ایک کہنے لگا تم کہتے ہو نبی نور ہیں، تو نور تو سورج ہے. اس نے کہا سورج چمک رہا تھا نا. اس نے کہا ادھر دیکھو، اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا. اور نبی کی تو صحابہ زیارت کرتے تھے، تو نبی کے چہرے سے تو سورج زیادہ روشن. کہنے لگا تم کہتے ہو نبی نور ہے، نور تو سورج ہے، نبی کیسے نور ہو سکتے ہیں؟ امام الانبیاء کا عاشق بولا. اس نے کہا نادان، تو سورج کو کمپیئر کر رہا ہے میرے نبی کے ساتھ، سورج کا مقابلہ کر رہا ہے میرے نبی کے ساتھ. اس نے کہا سن نادان، میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نے مانا ہے کہ سورج کا جمال اچھا ہے، پر اس سے 100 درجے محمد کا بلال اچھا ہے.
ہم نے مانا ہے کہ سورج کا جمال اچھا ہے، پر اس سے 100 درجے محمد کا بلال اچھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو سب سے افضل بنایا، احسن بنایا، اور ایک مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور شرف عطا کیا باقی مخلوقات۔ اب عجیب بات یہ ہے جو بتانے لگا ہوں آپ کو، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ مکہ کے کچھ ہیں انسان ہی، مکہ کے کافر ہیں انسان ہی، ابو جہل، ابو لہب، دیگر جو کفار مکہ سب انسان ہی تھے نا، مگر اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یسمعون بہا لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو مکہ کے کافر ہیں ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اب ایمان سے بتائیے کہ پہلے ثابت کیا لَهُمْ قُلُوبٌ کہ ان کے دل ہیں، کیونکہ ابو لہب اور ابو جہل اور مکہ کے کافر ان کے اندر دل نہیں تھے، کیا بے دل تھے؟ دل تو تھے نا اندر۔ اللہ فرما رہا ہے دل ہیں، یہ نہیں کہا کہ دل نہیں ہے، کہتا دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ پر یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ نابینے ہیں، کہتے آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ تو اب ایمان سے بتائیے کہ ایک طرف فرما رہا ہے آنکھیں ہیں، تو آنکھیں ہوں اور نہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی نابینا ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں بھئی اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر کہہ دیں میں یہ آنکھوں والا ہے تو مطلب یہ دیکھتا ہے، تو ادھر اللہ فرما رہا ہے آنکھیں ہیں، ادھر فرماتا ہے دیکھتے نہیں ہیں، ادھر فرماتا ہے کان ہیں، آگے کہتا ہے سنتے نہیں ہیں، ادھر فرماتا ہے دل ہیں، نبض چلتی ہے ان کی، دل دھڑکتے ہیں پہلو میں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے فرماتا ہے اولئک کالانعام، جس نے انسان پیدا کیے تھے، ابو جہل ابو لہب کفار مکہ انسانی پیکر تھے نا، انسانی شکل میں تھے، 2 ہاتھ 2 پیر انسانوں کی طرح تھے، انسان تھے مگر اللہ فرماتا ہے یہ سب جانوروں جیسے ہیں، اولئک کالانعام، اور آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ اب پہلا حصہ سمجھا رہا ہوں پھر اگلے پہ آتا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں سوال یہ مولا ادھر کہتا ہے دل ہیں، ادھر کہتا ہے سمجھتے نہیں ہیں، ادھر فرماتا ہے آنکھیں دیکھتے نہیں ہیں، ادھر فرماتا ہے کان ہے سنتے نہیں ہیں۔ تو جب آنکھیں بھی ہیں، ابو جہل نابینا نہیں تھا، پڑھو تاریخ ہے، ابو لہب نابینا نہیں تھا اور ڈورا بھی نہیں تھا، جس کو بہرا کہتے ہیں، ڈورا بھی نہیں تھا، یہ سب سنتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، مگر اللہ کیوں فرما رہا ہے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، نادان مقام مصطفیٰ سمجھ، اس کان کو کان مت سمجھنا جو یار کی بات نہ سن سکے، اس آنکھ کو آنکھ مت سمجھنا جو حسن مصطفیٰ نہ دیکھ سکے، وہ دل نہیں پتھر ہے جس کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ نہ رہتا ہو۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، وہ آنکھوں والا نہیں، وہ نبینا ہے جو حسن مصطفیٰ نہ دیکھ سکے، وہ کانوں والا ہو کے بھی بہرا ہے جو آقا کی باتیں نہ سن سکے، اس کے پہلو میں دل نہیں پتھر ہے جو تاجدار کائنات کی عظمتیں نہ سمجھ سکے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔
اور آگے فرمایا اولئک کالانعام، یہ سب جانوروں جیسے ہیں۔ یہی ذلت کافی تھی کہ جنہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، اب سمجھ گئے بات، جنہیں لقد خلقنا الانسان، انسان ہی تھے نا، جانور تو نہیں تھے، جنہیں انسان بنایا تھا۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ جانوروں جیسے ہیں۔ اب شرف انسانی کہاں گیا؟ اب وہ 18,000 مخلوق پہ برتری کہاں گئی؟ اللہ فرماتا ہے جانوروں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے کیا فرمایا؟ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ جانوروں جیسے ہیں، یہی کافی ذلت۔ یہ کیوں فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ یہ غور سے سننا، کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے جانوروں سے بدتر ہیں کہ ہرنیاں دیکھ کر نبی کو سجدہ کرتی ہیں، یہ دیکھ کر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ بکریاں دیکھ کر نبی کو سجدے کرتی ہیں اور یہ بدبخت انسان ہو کر منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ اکبر، کہ جانور محبوب کو جانتے اور پہچانتے اور ادب کرتے ہیں، اور یہ 2 ٹانگوں والے ہو کے 4 ٹانگوں والے ادب کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں یار کی عظمتوں کو، اور یہ 2 ٹانگوں والے ہو کے یار کی عظمت نہیں جانتا۔ فرمایا یہ بدبخت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے قرآن میں کہ میرا محبوب اتنا بلند ہے کہ اس کی طرف اگر پشت ہو جائے، محبوب مصطفیٰ کی طرف اگر پشت ہو جائے تو مومن ہونا تو دور کی بات ہے لوگوں، انسان درجہ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انسان بھی نہیں رہتا اگر حضور کی طرف پشت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ محقق لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر ہوا نا تو ایک گدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، گدھا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ امام الانبیاء کو آ کے اس نے نا سجدہ کیا، سلام پیش کی۔ امام الانبیاء نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی یزید بن شہاب یا شہاب بن یزید، اس طرح کا نام بتایا، چونکہ پہلے جانوروں کے بھی نام رکھے جاتے تھے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیسے آئے؟ اب غور سے سننا، گدھا ہے آ کے عرض کرنے لگا اللہ کے حبیب، میرا جو مالک ہے نا، ایک یہودی مالک ہے، مالک تو میرا وہ ہے مگر اسے میں نے اپنی پشت پہ کبھی بیٹھنے نہیں دیا، جب بھی بیٹھنا چاہتا ہے نا میں اسے گرا دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا ایسا کیوں کرتا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، اور میرے آبا و اجداد جتنے اوپر گزرے ہیں نا سب کی پشت پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ یہ غور سے سننا، گدھا کہنے لگا میں آقا اس نسل کا گدھا ہوں کہ جس کے بڑوں کی پشت پر نبیوں نے سواری کی ہے، تو میں نے یہ پشت، یہ سیٹ بچا کے تیرے لیے رکھی ہے، کیونکہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور تو نبیوں میں آخری نبی ہے۔ یہ قادیانی تو کھوتے سے بھی بدتر نکلا، قادیانی یہ کھوتے سے بھی بدتر نکلا۔ وہ گدھا جانتا ہے مصطفیٰ آخری نبی ہے، جانور اسی لیے کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے یہ 2 ٹانگوں والے نہیں جانتے، 4 ٹانگوں والے جانتے ہیں، اس لیے جانور بھی ان سے بہتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ گدھا کہنے لگا میرے آقا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے بڑوں پر نبیوں نے سواری کی ہے، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اس لیے میری پشت کو اپنے بیٹھنے کا شرف عطا کیجیے۔ میرے آقا میں بھاگ آیا ہوں اور ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہم نے قبول کیا، اس کا نصیب دیکھو، فرمایا ہم نے قبول کیا۔
لیکن آج کے بعد تیرا نام یہ نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرا نام ہے یافور، یافور نام ہے تیرا۔ تاجدار کائنات پھر اسی پہ بیٹھ کر نہ مدینے تشریف لائے تھے۔ اب یہ بات بتانے لگا ہوں، غور سے سننا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا اس گدھے پہ بیٹھ کر مدینہ آئے تھے، تو مدینے میں وہ گدھا پردیسی تھا، ابھی پہلی بار آیا تھا نا زندگی میں، اجنبی تھا۔ مگر میں دکھاتا ہوں، شیخ محقق لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء نے جس صحابی کو بلانا ہوتا، آقا فرماتے یافور بلال کو بلا لاؤ، یافور صدیق کو بلا لاؤ، علی کو بلا لاؤ۔ محدثین لکھتے اور صحابہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابی بازار میں ہو اور گدھا گھر چلا جائے، یا صحابی گھر میں ہو اور گدھا بازار چلا جائے۔ کہا نہیں، یار کے پشت پر بیٹھنے کی وجہ سے گدھے کی آنکھوں میں بھی اتنا نور آ گیا کہ جو بندہ جہاں ہوتا گدھا سیدھا وہاں چلا جاتا۔ سمجھ رہے؟ وہ کتنے احمق ہیں، کتنے نادان، جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں۔ اس لیے شاہ نصیر کہتے ہیں نادان مت بن، وہ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ جس گدھے کی پشت پر میرے آقا بیٹھے ہیں اسے بھی خبر ہے کون کہاں بیٹھا ہے، جہاں حضور بھیجتے وہیں چلا جاتا۔ سمجھ رہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ تاجدار کائنات کا فیضان ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ جانور بھی حضور کو پہچانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، وہ بڑی شوخ بکری تھی، قلعے پہ ٹکتی نہیں تھی، بڑی اچھلتی کودتی اور آواز دیتی رہتی، میں کرتی رہتی تھی۔ تو کہتی اللہ کی عزت کی قسم یہ تب کرتی جب حضور گھر میں نہیں ہوتے تھے، لیکن رب کا حبیب گھر میں قدم رکھتا ایسے لگتا بکری کی جان نکل گئی ہے، ایسا لگتا بکری کی جان نکل گئی۔ ادب مصطفیٰ میں اور تعظیم مصطفیٰ میں وہ سانس بھی اونچا نہیں لیتی۔ ادب گاہیشت زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانور جانتے ہیں محبوب کا مقام کیا ہے اور یہ انسانوں کے نہیں جانتے، یہ جانوروں سے بھی بدتر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں ابھی حضرت نہیں بنے تھے، صرف ابو سفیان تھا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ بات بیان کی۔ کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا تھا، ہم نے ابھی حضور کو نبی نہیں مانا تھا۔ تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مکہ سے باہر ایک جگہ پہ کھڑا تھا جہاں ہل اور حرم کی حد ملتی تھی۔ حرم کی حد کون سی ہے؟ کہ جس حد میں شکار کھیلنا حرام ہو جاتا ہے اس کو حرم کی حد کہتے ہیں۔ وہاں آپ ایک چڑی نہیں مار سکتے، ایک چڑیا نہیں مار سکتے، حرم کی حد، یہ حرم کا احترام ہے۔ تو وہ حرم کی حد ہے۔ اور ہل کی حد کس کو کہتے ہیں؟ جہاں شکار کھیلنا حلال ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، وہاں پھر اجازت ہے، اس حصے میں آپ شکار کھیل سکتے ہیں۔ تو یہ حرم کا احترام ہے، اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ حجر اسود آیا تھا نا جنت سے، تو جنتی پتھر تھا، تو اس سے اتنی چمک نکلتی تھی کہ جتنی حد میں اس کا نور پہنچا وہ ساری حرم کی حد بن گئی۔
اتنی چمک نکلتی تھی اس سے، جنتی پتھر تھا، تو وہ ساری حرم کی حد قرار پائی۔ تو امام الانبیاء کے غلام وہ کہتے ہیں میں ایسی جگہ پہ کھڑا تھا اپنے دوست کے ساتھ، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا حضور کا، پڑوس میں رہتا تھا، حضور اعلان کر چکے تھے اور کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن چکے تھے، مگر میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، دوست سے باتیں کر رہا تھا جہاں ہل اور حرم کی حد ملتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک چرواہا آجڑی، پنجابی میں سمجھا رہا ہوں، اس کا ریوڑ بکریاں وہ چر رہی تھیں ہل کی حد میں، حرم کی حد میں نہیں، ہل کی حد میں بکریاں چر رہی تھی۔ اچانک ایک جاڑی کے پیچھے سے بھیڑیا نکلا اور اس نے بکریوں پہ حملہ کر دیا۔ بھیڑیا، جب بھیڑیے نے بکریوں پہ حملہ کیا تو جان بچانے کے لیے بکریاں دوڑی حرم کی حد کی طرف، سمجھ رہے ہیں؟ بکریاں دوڑی حرم کی حد کی طرف۔ ابو سفیان کہتے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اور میرے دوست نے دیکھا، ہم نے دیکھا نا جب ادھر، تو جب بکریاں دوڑی حرم کی حد کی طرف، قریب تھا کہ بھیڑیا بکریاں پکڑ لیتے، مگر اس کے حملہ کرنے سے پہلے بکریاں حرم میں داخل ہو چکی تھی، حرم کی حد میں۔ کہتے حیران ہو گئے، جو ہی بکریوں نے حرم کی حد میں قدم رکھا بھیڑیے کے قدم رک گئے، اس حد پہ رک گیا بھیڑیا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، میں نے کہا ادھر تماشا دیکھ، میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا ادھر تماشا دیکھ، اور جنگل کا ایک درندہ جنگل میں رہ کے بھی جانتا ہے حرم کی حد کیا ہے، سمجھ رہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جب یہ بات کی کہ ادھر دیکھ درندہ جانتا ہے حرم کی حد کیا ہے، تو کہتا ہے بھیڑیے نے میری طرف دیکھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اور بھیڑیا انسانی زبان میں بول پڑا، مجھے کہنے لگا ابو سفیان وہ حیرت کی حد یہ نہیں ہے، حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ بھیڑیا اور درندہ حرم کی حد جانتا ہے، تو افسوس تیری عقل پر ہے، تو انسان ہو کر پڑوس میں رہ کر مصطفیٰ نہیں پہچان سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سمجھ رہے؟ اب سفیان کہتے ہیں اس وقت مجھے خبر ہو گئی کہ کملی والے تیری عظمتوں کی قربان جائیں کہ جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کی شان کیا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے میرے رب نے فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو محبوب کو نہیں پہچانتے، جو محبوب کی بات نہیں سنتے، جو محبوب کی عظمتیں نہیں سمجھتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم شرف انسانیت بھی چھین لیتے ہیں اگر پشت ہو جائے محبوب کی طرف، شرف انسانیت بھی چھین لیتے ہیں۔ تو تمہارا میرا وہ نبی ہے جسے جانور بھی جانتے ہیں، اس کا مقام کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ پھر اسی دور کی بات آپ کو بتاؤں۔ اب وہ تو تاجدار کائنات چونکہ آخری نبی ہیں اور قیامت تک حضور ہی کا زمانہ چل رہا ہے، اور بلکہ خود قیامت بھی حضور کے دامن نبوت میں آ رہی ہے، اب ہمیشہ کے لیے حضور ہی کا جھنڈا بلند ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وہ آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں، آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ انڈیا کا ایک شہر ہے امرتسر، امرتسر، وہاں کے ایک حاجی اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ پاک گیا، مدینہ پاک گیا، عمرے پہ گئے، عمرہ کر کے تو پھر حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں میری رہائش ہوٹل پہ تھی، تو جب میں ہوٹل پہ کھانا کھانے لگتا نا تو مدینہ پاک کی ایک بلی پاس آ کے بیٹھ جاتی،
بلی آ کے، یہ اسی دور کی بات کر رہے ہیں، اسی دور کی بات، بلی پاس آ کے بیٹھ جاتی. تو میں حضور کے شہر کی بلی سمجھ کے نا اسے بڑے ادب اور پیار سے دیکھتا، اور خود روٹی بعد میں کھاتا، اسے پہلے کھلاتا. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ محمد محمد کرندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، اور حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھورے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئے. جن کے سینے میں حضور کا ادب ہے، احترام، وہ تو مدینے کی خاک کو بھی ادب کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ تو مدینے کی گلی کے کتوں کا بھی پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. امام الانبیاء کے غلام وہ کہتے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی کہ جب بھی کھانا کھانے لگتا بلی آ کے پاس بیٹھ جاتے. وہ کہتے ہیں مدینہ پاک میں میرے 3 دن رہ گئے تھے، پھر میں نے واپس وطن آنا تھا. میں نے کھانا لگایا نا دسترخوان پہ، بلی آ کے بیٹھ گئی تو میں نے ٹکڑے کیے تاکہ بلی کو ڈالتا ہوں. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا، اپنے دل میں، حاجی صاحب کہتے ہیں، یہ غور سے سننا، کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ جو بلی ہے نا یہ اب میرے ساتھ مانوس ہو گئی، یہ گل مل گئی میرے ساتھ، اتنے دنوں سے میرے ساتھ ہی بیٹھتی ہے، ڈرتی بھی نہیں ہے، تو میں نے جانا تو ویسے بھی ہے 3 دنوں کے بعد، تو کیوں نہ اسے حضور کے شہر کی نشانی بنا کے اپنے ساتھ لے جاؤں. حاجی اسماعیل کہتے ہیں یہ میرے دل میں بات آئی، دل میں بات آئی. وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. یہاں ذکر صلی علی میں تے بہوں میں بیمار ہاں اے دوا میں تے بہوں بہشتاں دی میں کو ضرورت نہیں کوئی، مدینے دی ٹھنڈی ہوا میں تے بہوں. بلی کھانا چھوڑ کے چلی گئی. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی وہ بلی کیوں چلی گئی. کہتے ہیں خیر میں نے کھانا کھایا، ادھر مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، میں نماز پڑھنے گیا تو میرا معمول یہ تھا ہر نماز کے بعد واپس تب آتا تھا جب حضور کی جالیوں پہ پہلے سلام پیش کرتے. کہتے ہیں نماز پڑھ کے جب میں سلام پڑھنے گیا نا حضور کی جالیوں پہ تو بلی جالیوں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی. کہتے ہیں بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی مجھے، میں واپس آ گیا، اگلی نماز کے لیے اذان ہوئی، پھر گیا، پھر سلام پڑھنے پہنچا جالیوں، بلی وہیں بیٹھی تھی. عشاء کی نماز پڑھنے گیا، پھر سلام پڑھا حضور کی بات، بلی وہیں بیٹھی تھی. وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کا پکا ٹھکانہ یہ جالیاں ہیں کہ یہیں بیٹھی رہتی ہے اور بھوک لگتی ہے تو پھر چلی جاتی ہے ہوٹلوں میں. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ چلو آخری سلام پیش کرنا نا حضور کی بارگاہ میں، الوداعی سلام جس کو کہتے ہیں، تو یہیں سے بلی پکڑ کے تو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں نے پنجرہ بھی خرید لیا تھا، ٹوکرا خرید لیا تھا مدینہ پاک سے، اور مدینہ میں میری آخری رات تھی اور صبح الوداعی سلام پڑھنا تھا اور بلی کو پکڑ کے لے آنا تھا. حاجی اسماعیل کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، جب رات کو میں سو گیا ہوٹل پہ ادھر میری آنکھ لگی، ادھر کملی والے خواب میں تشریف لے آئے. یہ زندگی میں پہلا موقع تھا میں نے دیدار مصطفیٰ کیا، میں آقا کے قدموں پہ گرا. میرے آقا بڑا کرم کر دیا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیوں کتھے جا لڑیا. آقا بڑا کرم کر دیا. امام الانبیاء نے فرمایا حاجی اسماعیل تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے زیارت کرائی جائے. آقا نے فرمایا تو اس لائق نہیں تھا کہ تجھے زیارت کرائی جائے، مگر مجھے آنا پڑا. آقا نے فرمایا، میں نے عرض کیا آقا کیسے تشریف لائے؟ فرمایا حاجی اسماعیل تجھے حکم دینے آیا ہوں، خود جا سکتے ہو، میرے شہر کی بلی نہیں لے جا سکتے.
فرمایا تو اس قابل نہ تھا تجھے زیارت کرائی جائے، مگر مجھے آنا پڑا، آنا پڑا۔ تو بلی کو لے جانا چاہتا، خبردار، خود جا سکتا ہے، میرے مدینے کی بلی نہیں لے جا سکتا۔ حاجی اسماعیل کہتے ہیں میں قدموں پہ گرا خواب میں نے عرض کی میرے آقا میں نے تو کسی کو بتائی نہیں، یہ تو ذکر ہی نہیں کیا میں نے کسی کے آگے کہ بلی پکڑنی اور لے جانی ہے، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ فرمایا حاجی اسماعیل اللہ کی عزت کی قسم آج کی بات نہیں ہے، 3 دن ہو گئے وہ کچھ کھائے پیے بغیر جالیوں سے لپٹ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے مدینے والے مجھے تیرے شہر سے جدا کر رہا ہے، مجھے بھوکا رہنا قبول ہے، مدینے کی جدائی گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا مجھے بچا لیں، میرے کملی والے مجھے بچا لیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا خود جا سکتے ہو، میرے شہر کی بلی نہیں جا سکتے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں اب غور کرو، اور جس نبی کی بارگاہ میں بلی آواز دے تو اس کی سن لے، امت کی بیٹیوں پکاریں گی تو کیوں نہیں سنے گا؟ مگر شرط یہ ہے کہ بیٹیاں بیٹیاں بن جائیں، اگر سروں سے دوپٹے اتر جائیں، اگر آدھے جسم ننگے ہو جائیں اور میک اپ کر کے ننگے منہ بازاروں میں پھریں تو پھر رسول کی امت میں نہیں رہتے ہیں، کیونکہ رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے ہوئے عورتیں نمازیں چھوڑ دیں، رومانٹک ناول پڑھ لیں اور قرآن الماری میں بند رہے تو پھر امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں۔ تمہاری جگہ بازار نہیں، تمہاری جگہ مصلی ہے۔ تمہارے ہاتھ ناولوں کے لیے نہیں بنے، تمہارے ہاتھ مصطفیٰ کے قرآن کے لیے بنے۔ یہ رومانٹک ناول پھینک دو اور اپنے ہاتھ میں سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں پکڑ لو، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں پکڑ لو، تاکہ جب گھر سے نکلو تو تم اس پردے میں نکلو شرم حیا کے ساتھ کہ دیکھنے والے پہچان جائیں یہ کوئی فلمی ناگن نہیں جا رہی، فاطمہ زہرا کے در کی کنیز جا رہی ہے۔ مدینے کا فیض آج بھی جاری ہے، آقا کے فیض میں کمی نہیں آئی۔ ہماری ڈوریاں کچی ہو گئیں، ہمارے لباس غیر اسلامی ہو گئے، ہمارے گھر کا ماحول غیر اسلامی ہو گیا۔ وہ گھر کہ جن کی 4 دیواریوں میں کبھی مصطفیٰ کا قرآن گونجتا تھا، آج 24 گھنٹے وہاں کنجریوں کے گانے چل رہے ہیں۔ جہاں شادیوں پر تاجدار کائنات کے ذکر کی محفلیں ہوتی تھی، درس قرآن ہوتے تھے، وہاں اب شادی سے 10 دن پہلے ڈیک لگتے ہیں اور کنجریوں کے گانے چلتے ہیں۔ جن خاندانوں کی بہو بیٹیوں کے پاؤں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی نظر نہیں پڑی تھی، آج ان کی چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ بتاؤ مدینے سے فیض کیسے پہنچے؟ کملی والے کا فیضان گھر گھر اترنا چاہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہم رکاوٹ خود بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں اپنی زندگی کو بدل لو۔ جو بلیوں کو نوازتا ہے وہ امت کی بیٹیوں کو کیسے خالی لوٹائے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر تمہارے گھر کے مصلی آباد ہو جائیں اور سروں پہ شرم و حیا کی چادریں آ جائیں اور لباس اسلامی ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم تمہارے دل سے صدا بعد میں آئے گی، مصطفیٰ کی عطا پہلے آئے گی۔ اس لیے اپنا مقام سمجھو۔ عورت بڑی بلند شے تھی لیکن بہت پست ہو کے رہ گئی۔ یہ چراغ خانہ تھی، ہم نے اسے شمع محفل بنا دی۔ اسی دور کے ایک شیخ الحدیث فرماتے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں اپنا مقام سمجھو، اللہ کیا رتبے دیتا ہے تمہیں۔ اسی دور کے ایک شیخ الحدیث کہتے ہیں، میں مدینہ پاک گلی میں جا رہا تھا اور وہ محدث ہیں، عالم، فرماتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی حدیث کے مطابق مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں۔ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا اور حضور کے روزے کی طرف جا رہا تھا، گلی ہوٹل سے نکلا نا، جا رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ حدیث رسول کے مطابق، احادیث رسول کے مطابق مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع، ایک ریاض الجنہ۔ ایک ریاض الجنہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ،
کہ میرے ممبر سے لے کر میرے عائشہ کے حجرے تک پورا ٹکڑا جنت. ایک یہ، اور دوسرا ریاض الجنہ، دوسرا جنت البقیع قبرستان، جہاں خاتون جنت لیٹی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ لیٹی ہیں، اور حضرت عثمان غنی لیٹے ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ لیٹے ہیں، 14,000 صحابہ وہاں لیٹے ہیں. تو ایک وہ ہے. تو میں بھائی دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کے مدینے میں نا حدیثوں کے مطابق 2 جنتیں. کہتے ہیں گلی کے نکڑ پہ آخری کونے پہ نا ایک پاگل عورت بیٹھی تھی، سر کا دوپٹہ بھی پھٹا ہوا تھا، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، ٹانکیوں والے کپڑے، اور لوگ اسے دیوانی سمجھ کے، اور میں بھی دیوانی سمجھ رہا تھا، کوئی 1 ریال، کوئی 10 ریال، 5 ریال پھینک کے نا گزر جاتے تھے. کہتے ہیں میں دل میں سوچتا آ رہا تھا، اللہ کی عزت کی قسم، جب میں اس کے قریب پہنچا، اس عورت نے جسے ہم دیوانی سمجھ رہے تھے، اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی تعالی ہنا یا اخی، او میرے بھائی ادھر آ، میری بات سن. میں قریب گیا تو وہ دیوانی عورت مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں؟ وہ عورت مجھے کہنے لگی تو سوچ رہا ہے کہ نبی کے مدینے میں 2 جنتیں؟ میں نے کہا میں تو یہی سوچ رہا ہوں. جلال میں آ کے کہنے لگی میری نظر سے دیکھ، مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، 2 جنتیں نہیں ہیں، مصطفیٰ کا سارا مدینہ جنت. تو میری ماں بہنوں بیٹیوں، وہ بھی عورت ہے جسے معلوم ہے کسی کے دل میں کیا ہے، کہ اس لیے کہ جس کے من میں عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کے چراغ جلتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی آنکھوں سے ہر پردہ ہٹا دیتا ہے. تو اپنا مقام پہچانو میری ماں بہنوں بیٹیوں، گھروں کے مصلی آباد کرو، 5 وقت کی نمازی بن جاؤ. قرآن الماریوں کے لیے نہیں بنے، تمہاری جھولی کے لیے بنے تھے. انہیں الماریوں سے نکالو اور اپنی جھولیوں میں لاؤ. نمازوں کی پابند ہو جاؤ، ٹی وی سے ہٹ جاؤ، یہ کیبل کے کنیکشن ختم کرو تاکہ مدینے کے کنیکشن جڑ سکے. زندگی ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور ہر شخص موت کی وادی میں اترنے والا ہے. میں بہت زیادہ ممنون محترم اختر صاحب کا. اب سارے میزبانوں کا تو مجھے تعارف بھی نہیں ہو سکا اور نام بھی نہیں پہچانتا. حضرت علامہ مقصود احمد صاحب آپ کے علاقے کا ایک فخر ہے، بہت بڑے علامہ، بہت محبت بڑے رابطے میں رہے، مسلسل رابطے میں. اور محترم احمد نظامی صاحب حضرت کے خادم خاص اور ہمارے بھی بڑے پیارے. تو ان کا بھی حکم تھا کہ حضرت صاحب تشریف لائیں گے، اور یہ تو دوہری خوشی ہوئی کہ